اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المدعو للمهمات وانت المفزع في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت۔ گفتگو جو ہے معارف صحیفہ سجادی کے حوالے سے اور صدائے فطرت کے عنوان سے جاری ہے۔ صحیفہ سجادی کی 7 نمبر دعا ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ تو ہی وہ ذات ہے جس سے مشکل مراحل میں پکارا جاتا ہے، اور تو ہی پناہ گاہ ہے مصیبتوں میں، اور اگر تو چاہے گا تو مصیبتیں ٹال سکتی ہیں، اور تیری ہی ارادے اور قدرت سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلات کا حل مل جاتا ہے۔ اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پناہ گاہ جو ہیں پروردگار کی ذات ہی ہیں مشکل میں، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم کیوں کہتے ہیں جناب یا علی مدد؟ تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کیا معاذ اللہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے یا کچھ مطلب اور ہے؟ اس حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ استغاثہ کس سے کہتے ہیں؟ دیکھیں، استغاثے کا ویسے اگر معنی کریں، استغاثے کا معنی کیا تھا کہ مدد کے لیے پکارنا مشکل وقت میں۔ اب مشکل وقت علمی ہو سکتی ہے، اقتصادی ہو سکتی ہے، فرنگی ہو سکتی ہے، مختلف اجتماعی ہو سکتی ہیں، اس میں مدد کے لیے پکارنا، اس کے لیے ایک لفظ استعانت بھی بولا جاتا ہے، استصراخ بھی بولا جاتا ہے، ایک استغاثہ بھی ہے۔ استغاثے میں ہم نے گفتگو میں ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ استغاثے میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت جو اپنے بندے پر ہوئی ہے اس عنایت سے استفادہ کرنا، یہ استغاثہ ہے۔ پروردگار نے اپنے بندے کو اپنی قدرت سے نوازا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی قدرت جو اپنے بندے کو دی اس سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ کسی کے پاس اگر خدا بند کریم علم دیتا ہے تو ہم اس علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سیرت انبیاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی عطا سے استفادہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں جناب وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے میں بھی استفادہ کروں؟ تو وہ یہ سیرت انبیاء ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو حیات کی وہ جو طاقت عطا کر دیتا ہے تو ہم اسے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا عزیز فوت ہو چکا ہے، آپ اس کو زندہ کیجئے۔ استغاثے میں کیا خود ہم اس ہستی کو پکارتے ہیں، لیکن اس ہستی کو پکارنے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اس ہستی کو پکار رہے ہیں، اس کو دی گئی طاقت جو اللہ کی جانب سے اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس ہستی کا پروردگار کی طاقت کے بغیر یہ کام کرتا، ایسی بات ہو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں احیی الموت باذن ربی، موت کو، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور یہی چیز فقط مردوں میں نہیں ہے، اور چیزوں میں ہو سکتا ہے، کوئی اور مشکل آ پڑے تو آپ کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہستیاں جو ہے مشکل وقت میں کسی کو اگر پکارتے ہیں تو بھی کیا جناب یہ صحیح؟ کیوں؟ چونکہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی گئی عطا سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ جو استعانت ہے، یعنی کسی سے مدد کے لیے، کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اس کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ غور سے سنیے گا چونکہ یہ بات مہم ہے، پھر اس کا ہماری بات والی بات سے ارتباط رہے گا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ آپ کسی ایک انسان جو زندہ ہے اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں ایک دنیاوی امور میں، روزمرہ کاموں میں، درست ہے؟ آپ کوئی گھر بنا رہے ہیں، کوئی چیز ہے، کوئی چیز اٹھانا چاہتے ہیں، کسی کو پانی چاہیے، یہ سب چیزیں کیا ہیں جناب علی دنیاوی امور میں، اس میں آپ کسی زندہ سے مدد لیتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ زندہ سے مدد یہ لیتے ہیں کہ آپ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں، جیسے ہم کہتے ہیں التماس دعا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ یہ کیا جناب علی پہلے والے مرحلے میں کہتا ہے دنیاوی امور میں ہے، روزمرہ کاموں میں، یہاں پہ کیا اخروی امور میں، مانوی امور میں۔ ایک تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ زندہ ہے، اس سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ جناب علی میری یہ مشکل کو حل کریں، لیکن ظاہری اسباب سے کٹ اپ ہو کر،
درست ہے؟ مثلا آپ اس سے کہتے ہیں کرامت کے ذریعے سے میری یہ مشکل حل کیجئے. مثلا آپ پاکستان نہیں جا سکتے ہیں، بارڈر بند ہے، کچاکی والا سسٹم بھی نہیں، کوئی ایسا حل ہے کہ میں جناب علی غیر قانونی بھی نہ ہو، بارڈر بھی بند ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ جاؤں، جیسے طی الارض کہتے ہیں. یہ اس چیز کا تقاضا کرنا، یعنی آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ یعنی ظاہری اسباب کو کٹ اپ ہوتے ہوئے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ میری یہ مدد کیجیے. یہ تیسری صورت ہے. چوتھی صورت کیا ہے جناب علی؟ یہ تینوں صورتیں کس کے بارے میں تھیں؟ زندہ لوگوں کے بارے میں تھیں. دو پہلی صورتوں میں کیا تھا؟ پہلی صورت میں آپ نے کیا امور دنیاوی امور میں، دوسری اخروی میں، تیسرے امور میں کیا نہیں، عادی امور کی نہیں بات ہو رہی ہے. کرامت کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے سے، کا ظاہری قوانین سے ہٹ کر ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں. یوں سمجھیں کاش سالی کا زمانہ ہے، اب کہ بھی بارشیں نہیں ہو رہی، اب کیسے ہے؟ اب ظاہری اسباب تو ہے نہیں. اب اس کے لیے آپ کہتے ہیں کوئی انتظام ایسے کیجئے کہ بارش ہو جائے. دعا کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود جناب آپ ایسا کام کریں. جیسے مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت سلیمان نبی جو ہے اس کے دربار میں انہوں نے کہا تھا کون ہمارے لیے عرش لائے گا، تخت لے کے آئے گا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا آتی کا. تو یہ کیا جناب علی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا، اس میں ظاہری اسباب نہیں ہیں. جو ظاہری اسباب سے کتنے سینکڑوں کلومیٹر فاصلہ ہے، کیسے انسان ادھر بیٹھو لا سکتا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تیسری صورت ہے. چوتھی صورت کیا ہے؟ نہیں، ہم جو ہے تقاضا کرتے ہیں کس سے؟ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، گناہ ہمارے زیادہ ہو گئے، جو میری مشکل پڑی ہوئی، آپ دعا کریں خدا کی بارگاہ میں. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس شخص سے آپ کہہ رہے ہیں جو اس دنیا سے جا چکا ہے. آپ جاتے ہیں ذریعہ مطہر امام رضا علیہ السلام، وہاں پہ کہتے ہیں مولا امام رضا ہمارے لیے دعا کیجئے، ہماری یہ مشکل بنی ہوئی ہے. ایک یہ ہے. پانچویں صورت میں کیا ہے؟ شخص فوت ہو چکا ہے، اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ میری مشکل حل کیجئے. یہ نہیں کہتے ہیں آپ دعا کریں. لیکن چوتھی اور پانچویں صورت میں فرق ہے. چوتھی صورت میں کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یا امام، اے پاکیزہ ہستی، آپ ہماری دعا کریں، چونکہ خدا کا آپ کے نزدیک خاص مقام ہے. فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَانًا مِنَ الشَّأْنِ، خدا کا آپ کے نزدیک مقام ہے، اس مقام کے ہوتے ہوئے آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. پانچویں صورت میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یا امام رضا میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میری یہ مشکل حل کیجیے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دعا کیجیے تاکہ میری مشکل حل ہو جائے. یہ استغاثہ میں یہ مہم ترین پوائنٹ ہے. ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں، یا آپ یہیں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا علی مدد، مولا ہماری مدد کیجیے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولا علی آپ دعا کریں خدا کی بارگاہ میں. چوتھی صورت تھی. پانچویں صورت میں کیا نہیں، آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھا جائے کہ یہ 5 صورتیں ہیں. ہمارے جو وہابی جو دوستان ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں جو ان چیزوں میں جس کی اس میں قدرت پائی جاتی ہو. صحیح ہے؟ اگر اس کی قدرت نہیں پائی جاتی اس سے مانگیں گے، یہ شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ اگر یہ معیار شرک آپ نے یہ بنا لیا تو بہت سارے انبیاء کو بھی آپ کو کہاں سے کہاں لے جاؤ گے. حضرت سلیمان نبی جو فرما رہے تھے کہ کون ہے ہمارے لیے تخت کو لے کے آئے، تو حضرت وہ جو شخصیت تھی جو قرآن کی تعبیر اس میں نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں کیا میں آصف کا نام ملتا ہے. یہ جناب آصف جو ہیں وہ اس کو لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ کون سا؟ یہ ظاہری اسباب نہیں ہے، تو یہ پھر شرک ہونا چاہیے. اختلاف جو نقطہ مہم اختلاف کو وہ چوتھا اور پانچواں ہے. تیسرا بھی ہے. تیسرا کون سا تھا؟ زندہ سے مانگتے ہیں لیکن ان امور میں آپ کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب سے کٹ اپ ہو کے کرامت کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے میری مشکل حل کیجیے. اس میں بھی اختلاف ہے. چوتھی صورت میں کیا تھا؟ چوتھی اور پانچویں میں تو ویسے ہی اختلاف ہے. ابھی ایک شخصیت جا چکی ہے، آپ جاتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، یا آپ کہتے ہیں جناب یا رسول اللہ آپ میری مدد کیجیے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ دعا کریں. اب یہ 5 صورتیں جو ہیں اس کے بارے میں ایک خلاصے طور ہم بتا دیں قرآنی تعلیمات ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہیں.
اے قرآن میں کسی ایک صورت میں کوئی خاص حکم ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دیکھیں پہلی جو صورت ہے وہ تو واضح سے ہی ہے، درست ہے، پہلی جو صورت ہے وہ بالکل ہی واضح سے ہی ہے، اس میں تو آپ شک ہی نہیں کہ اس میں امور جو جتنے ہم دنیا جان کے یہ جو کام اب یہ روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں۔ مثلا یوں سمجھے ایک مستری کام کر رہا ہے تو مزدور سے کہتا ہے بھی اینٹ کو اوپر لے آؤ، فلاں بجری کو اوپر لے آؤ، سیمنٹ کو اوپر لے آؤ، یہ مدد اس سے مانگتا ہے۔ یا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ابھی آپ کو پیاس لگی ہوئی کسی سے کہتے ہیں کہ پانی لے کے آئیں، صحیح ہے؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قرآن کے کیا لحاظ سے یہ اس میں کیا ہونا چاہیے، کوئی اس میں پرابلم ہونی چاہیے، درست ہے؟ سورہ کہف میں دیکھیں، سورہ کہف آیت نمبر 95 ہے، حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگ آئے بھی یہاں پہ ہمیں خطرہ ہے یاجوج اور ماجوج کا، وہ ان کی طرف سے اذیت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ہم دیوار بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف وہ نہ آ سکیں۔ جب دیوار بنانے کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے کیا فرمایا، حضرت زکریا نے کیا حضرت ذوالقرنین نے یہ فرمایا، قال ما مکنی فی ربی خیر فاعنونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ خوب آپ کیا میری مدد کیجیے، خوب ہم دیوار بناتے ہیں ایسی محکم دیوار ہو کہ پھر وہ نہیں آ سکے۔ یہ کیا ہے؟ خود ذوالقرنین تقاضا کر، قرآن اس کی نفی نہیں کہ اب یہ تقاضا کرنا غلط ہے، مدد مانگنا کس چیز میں مدد مانگ رہے ہیں کہ ایک دیوار بنانے کے لیے۔ پس پہلی صورت میں کوئی اعتراض ہو نہیں ہوتا، پہلی صورت میں کیا تھا، یعنی عالم مادہ میں اس ظاہری زندگی میں ہو رہے ہیں، آدمی زندہ بھی ہے، اس روزمرہ زندگی کے لیے آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو قرآن کی وہ آیت ملے گی جب حضرت حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ سے ایک شخص نے پکارا تھا جو ان کا پیروکار تھا کہ میری مدد کیجیے، وہ کیوں مظلوم ہے تو قدرت بھی رکھتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد بھی ہے، قرآن نے اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت کیا ہے جناب علی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جناب علی کسی زندہ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، بخشش کرے، آپ کے لیے توبہ استغفار کرے، اسی دنیا میں ہے وہ، یہ کیسا؟ دیکھیں قرآن میں کافی ساری آیات ملیں گی آپ کو، لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 158 ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند کریم یہ ارشاد فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں۔ یا جب بیعت کی بات ہو رہی تھی کہ عورتوں سے کیسے جب بیعت لینے کی بات ہو رہی تھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے فرمایا فباعیہن، ان عورتوں سے بیعت لیں۔ عورتوں سے کیسے بیعت لی گئی تھی؟ ایک پانی میں ایک پانی رکھا گیا تھا، اس میں عورتوں سے کہا آپ ادھر ہاتھ رکھیں، ادھر حضرت نے رکھا، پھر یہ فرمایا کہ واستغفر لہن اللہ، آپ اللہ سے ان عورتوں کے لیے استغفار کریں جو آپ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جناب علی سورہ توبہ میں آیت نمبر 107 میں دیکھیں، جب خداوند کریم سے ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جب آپ ان سے زکوٰۃ و یہ صدقہ لے لیں گے، وصلی علیہم، آپ ان پہ سلام و درود بھیجیے جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتک سکن لہم، آپ کا یہ دعا کرنا، یہ صلوات بھیجنا، یہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ باعث سکونت ہے، ان کو ان سے آرام ملتا ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب یہ بھی کوئی پرابلم ہو نہیں ہے، یعنی آپ کسی سے یہ کہتے ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا، اپنے بابا سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کیا کروں گا؟ توبہ استغفار کروں گا، تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مشہور آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کوئی لوگ ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جاؤک، آئے پیغمبر آپ کے پاس جب آئیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، یہ لوگ بھی استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرُّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، خدا کو کیسے پائیں گے؟ نہایت مہربان اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پر دوسری صورت میں بھی کوئی پرابلم ہمیں نہیں ملتی ہے، درست ہے؟ بس جب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں، جس کا مطلب اگر آپ بھی کسی سے کہیں گے توبہ استغفار کے لیے کہیں کہ آپ ہمارے لیے حرم جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اب زیارت کے لیے جا رہے ہیں دعا کیجیے، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں ہمارے لیے بھی یہ دعا کیجیے گا، تو اس لحاظ سے کوئی پرابلم ہو نہیں ملتی ہے، درست ہے؟ اب آ جائیں اگلی صورت میں،
یا بہترین جو ایک اور شاید بڑی پیاری آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ہے، جب یہ اس کے بھائی جو ہے پوری داستان جو ختم ہو جائے یوسف علیہ السلام کی، تو آخر میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یوسف علیہ السلام بھی زندہ ہے، ہم نے کتنے ظلم کیا تھا، تو انہوں نے آئے تھے اپنے بابا کے پاس، تو کیا کہا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہماری توبہ استغفار کریں، یعنی خدا کی بارگاہ میں، چونکہ آپ کا مقام انا کننا خاطئین۔ تو حضرت یعقوب سلام اللہ نے کیا فرمایا، قال سوف استغفر لکم، میں بھی عنقریب آپ کے لیے کیا کروں گا، توبہ استغفار کروں گا، ان ربی انہ هو الغفور الرحیم، میرا پروردگار کیا نہایت غفور اور مہربان ہے۔ دیکھیں ان تمام آیات میں کیا چیز ملتی ہے، یعنی مومنین کی بات ہو رہی ہے، جو پشیمان ہیں، جو نادم ہیں، اگر وہ توبہ استغفار کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر منافق آ جائیں تو خدا بند کریم نے کیا فرمایا تھا، آپ جتنی بھی ان کے لیے استغفار کریں تو خدا ان کی توبہ استغفار آپ کی جانب سے بھی قبول ہو نہیں کرے گا۔ دیکھیں ہر کسی کی بات نہیں ہو رہی کہ کس کی توبہ استغفار کی بات کریں۔ یہ تھا دوسرا مورد جس میں اگر دوستان اس کا ایڈریس لکھنا چاہیں، دیکھیں سورہ فاطمہ آیت نمبر 11 ہے، اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 80 ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 6 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 134 ہے۔ یہ سب آیات اسی موضوع پر ہیں جن میں آپ کن کے لیے توبہ استغفار کر سکتے ہیں، کن کے لیے نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ دیکھیں خود قرآن کریم میں یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ بھی توبہ استغفار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کی ایک عبادت کیا ہے، ان کی ایک عبادت دیکھیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ مومن جس کو غافر بھی کہتے ہیں، سورہ غافر یا سورہ مومن ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ فرشتوں کی ایک تسبیح کیا ہے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، رکوع سجود یہ عبادت کرتے ہیں، ان کی ایک عبادت کیا ہے، مومنین کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مومنین کے لیے توبہ استغفار کرنا، آپ خود کہیں جب وہ کرے تو یہ کوئی اس میں کوئی پرابلم ہو نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں تھیں قرآنی تعلیم کے مطابق، اس میں کوئی پرابلم۔ اب تیسری چیز دقت والی ہے، وہ کون سی چیز تھی، آپ ایک زندہ انسان سے، زندہ شخصیت یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ظاہری اسباب سے کٹ اپ ہو کے یہ آپ ہماری مشکل حل کریں، خود اس سے جاتے ہیں۔ یہ کیسا ہے، زندہ ہے لیکن تقاضا کس کی چیز کا کیا جا رہا ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھے بیابان میں ہیں، ریگستان میں ہیں، تپتی دھوپ میں، اب وہاں پہ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے سائے کا انتظام کیجئے، وہ کہاں سے سائے، کبھی وہاں پہ کہاں، یا پانی کا انتظام کیجئے، یا ابھی یہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں، مشہد جانا چاہتے ہیں، یہاں سے بیٹھے ہم پہنچ جائیں مشہد، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی نہ ہم نے ٹکٹ لی ہے، نہ کوئی انتظام کیا، نہیں، ہم ابھی مدرسہ امام مرزا علیہ السلام میں درس پڑھ رہے ہیں، ابھی درس کے بعد ہمیں کہاں پہنچنا چاہیے، مولا امام مرزا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ تقاضا کرنا، یہ کیسا ہے؟ اب یہاں پہ ایک دقت کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جیسے کو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں، وہ اسباب کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں خود شفا رکھ دی ہے، جہاں وہ خود ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب میں مریض ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ خود خداوند کریم نے شہد میں کیا کہا ہے کہ شہد میں کیا ہے، شفا ہے۔ دیکھیں یخرج من بطون شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، سورہ نحل آیت نمبر 69، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، کس میں، شہد میں۔ پس اس کا مطلب ہے شافی کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ اس اللہ تعالیٰ وہ جو شافی ہے اس نے شفاعت اس میں ڈال دی ہے، دوست ہے۔ اس کا مطلب ہے شہد کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو بھی کیا ملے گی، شفا ملے گی، لیکن شفا دینے والا کون ہے، اللہ، جو اس نے خود ہی شفا ڈال دی ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ انبیاء کے وہ جو نقطہ بیان کیا تھا دوستان کی خدمت میں۔ اب یہاں پہ آ جائیں، یہ اعتراض کیا نام، اس کی سورہ کافی ساری آیات ہیں، میں ایک دو آیتیں پھر بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 ہے، دیکھیں یہ کب کی بات ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فضا میں، ریگستان میں ہے، تپتی دھوپ میں ہے، پانی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، سب پیاسے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم نے کیا تقاضا کیا کہ ہمیں پانی چاہیے،
بھی وہاں تو پانی بھی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے پانی کے انتظام کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ بوتلیں تو نہیں تھیں نا، یہ بوتلیں تو خود پی سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، اس فضا میں ہیں. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر رہے ہیں. خداوند کریم نے کیا فرمایا؟ تقاضا موسیٰ سلام اللہ علیہ سے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا یہ کیسا تقاضا کر رہے ہو، میری تو قدرت ہی نہیں ہے، یہ تو شرک والی باتیں آپ کر رہے ہو. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ لوگوں نے تقاضا کیا تو خداوند کریم نے فرمایا کہ انذر بعصاک الحجر، ہم نے وحی کی جناب موسیٰ کی جانب کہ آپ جو ہے یہ عصا جو ہے اس کو کس پہ ماریں؟ پتھر پر ماریں. پس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تقاضا کرنا اپنے نبی سے کس چیز کا؟ خارق العادہ چیز کا، زہری چیزیں نہیں ہیں، زہری پانی کے انتظام. اگر پہلے سامنے سے دریا ہے، ندی نالا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، پھر تو تقاضا ہی نہیں ہے. قرآن اس کی تائید کی ہے، یہ تقاضا آپ کر سکتے ہیں. آپ خود حضرت موسیٰ سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے. دارائن حال پانی وہاں پہ موجود ہو نہیں تھا. اسی طریقے سے اب یہ مثال ہے. اب دوسری مثال پہ آ جائیں. ایک جناب لی نابینا ہے، وہ نابینا جو ہے جاتا ہے ایک نیک شخصیت کے پاس. آپ کہتے ہیں میں نابینا، مجھے جناب بینائی دیجیے. تو قرآن کی تعلیمات کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کہنا نیک شخصیت سے کہ آپ میرے لیے مشکل حل کیجئے آنکھوں کی، تو یہ صحیح ہے. لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، کینسر ہو گیا، اس کو کوئی علاج بھی نہیں ہے، آپ کسی نیک شخصیت کے پاس جاتے ہیں، پاکیزہ شخصیت پر آپ مجھے شفا دیجئے. جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، خدا نے اعتراض نہیں کیا. درست ہے، خدا کہہ سکتا تھا بھئی یہ اپنی قوم کو سمجھائیں، یہ پاگل قوم ہے، بھئی یہ کیسی تقاضے کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے تقاضا کیا، موسیٰ علیہ السلام قبل اس کے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں، دقت کیجئے. یہ قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے؟ ادھر سے موسیٰ سلام اللہ علیہ کی قوم نے تقاضا کیا، ادھر سے اللہ نے کہا ہے کہ انذر بعصاک الحجر، آپ جناب علی عصا کو پتھر پہ ماریے. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، سورہ نمل کی جو آیت جو کل ہم نے بیان کی تھی، سورہ نمل کی آیت نمبر 38 میں حضرت سلیمان نبی کیا فرماتے ہیں؟ تخت بلقیس، جو عرش بلقیس کو کون ہمارے لیے لے کے آئے گا؟ بھائی یا سلیمان نبی، یہ کیسے آپ تقاضے کر رہے ہیں؟ آپ نبی ہیں اور آپ کے دربار اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، سلطنت دی، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو خداوند کریم نے کیا فرمایا جناب قرآن میں؟ پورا اس قصے کو ریکارڈ کر لیا. ریکارڈ کرنے کے بعد خداوند کریم نے نہ صرف اپنے نبی کی مذمت نہیں کی، کیونکہ کئی نبیوں نے تقاضا کیا تھا، غور کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا کہ میرے بیٹے کے بارے میں پروردگار تو نے تو فرمایا تھا کہ جو میرا اہل ہوگا اس کو تو عذاب نہیں ملے گا. تو خدا نے کہا یہ آپ کا اہل ہی نہیں ہے، یہ کیسے آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ جس چیز آپ سے جاہل ہیں. دیکھیں خدا تذکر دیتا ہے نبی کو بھی اگر اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں. جہاں پہ سلمان نبی نے یہ فرمایا جناب کون ہمارے لے کے آیا کہ خدا نے کچھ بھی نہیں، پورا قصہ ریکارڈ کر دیا. اور ریکارڈ کرنے کے بعد اب جب یہ سارے آ جاتے ہیں، سارا نظام ہو جاتا ہے، تو حضرت سلیمان نبی کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر پہلے توبہ استغفار کرتے ہیں، ابھی یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے جناب شرک کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے. نہیں، قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک بھی قبل ان یرتد علیک طرفک، قبل اس کے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی ہم لا سکتے ہیں. یہ جو حضرت سلیمان نبی تقاضا کر رہے تھے، دوسرے الفاظ میں مدد مانگ رہے تھے کہ اس میرے دربار میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہے اس سینکڑوں کلومیٹر دور تخت کو ہمارے پاس لے آئے. تو خود سلیمان نبی کا یہ تقاضا کرنا بتاتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کی قوم کا اپنے نبی سے تقاضا کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. ایک جگہ نبی سے لوگ نے تقاضا کیا، ایک جگہ نبی نے تقاضا کیا. دونوں تقاضوں پہ خدا نے کوئی ری ایکشن نہیں دکھا، رد عمل نہیں دیا. اس کا مطلب ہے آپ اس جناب علی کرامت کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے سے، ظاہری اسباب سے کٹ اپ ہوتے ہوئے اس سے مانگ سکتے ہیں. کورونا کی بیماری ہے، کوئی دوا ابھی نہیں مل رہی ہے، کوئی ویکسین وغیرہ کامیاب نہیں جا رہی ہیں، یا امام رضا علیہ السلام وہ ہماری چوتھی تیسری پانچویں صورت میں ہوگی. زندہ کسی شخصیت کے پاس چلے جاتے ہیں، ولی من الاولیاء ہے، اولیاء میں سے کوئی شخصیت ہے،
اس کے پاس جاتے ہیں کہ آپ جناب علی ایسا ہماری بیماری کو ٹال دیجیے. تو یہ تقاضا کرنا کوئی قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو صحیح ہے. کوئی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہم جناب علی بیماروں کو شفا دیں گے. کہ کیسے بیمار ہیں؟ نابینا ہیں، مختلف بیماری میں، جذام جیسی بیماری ہے. اس سے بالاتر ہم مردوں کو زندہ کریں گے. بھائی مردوں کو زندہ کرنا آج تک ابھی تک جو ہمارا اب تک جو تعلیمی جو ترقی ہے، ابھی تک حکمت ہے، جو جتنی بھی آج کل جدید آلات بھی آ چکے ہیں، وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے. ایک آدمی مر جائے، حقیقتاً مر چکا ہو، نہ وہ جناب علی وہ جو کوما کی صورت میں، وہ نہیں، حقیقتاً مر چکا ہو. ابھی تک ہمارا علم جو ہے اس میں قاصر ہے، اس چیز کو حل کرنے میں کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مردہ ہے، کوئی مر چکا ہے، تو میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میرے اندر اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اگر آپ خود ان سے یہ تقاضا کر دیں، جو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، اور آپ اس کے پاس اسی جو قدرت جو اللہ نے دی ہے اسی سے استفادہ کرنا چاہیے، اس میں کون سا شرک ہو جائے گا؟ بس قرآنی تعلیمات کے مطابق تیسری صورت میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، جو کہ بعد ہمارے برادران نے کہا تھا کہ اگر ایک زندہ انسان ہے، اس اسی کا تقاضا کرتے ہیں جس کی اس میں قدرت نہیں پائی جاتی. ایک نقطہ مہم ہے جو ہمارے برادران میں ایک اشتباہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان قادر ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان قادر نہیں ہے. یہ تقسیم کرنا توحید کے خلاف ہے. جن امور پر انسان قادر ہے اس کو ایک چھوٹی سی قدرت کس نے دی ہے؟ کوئی تو ہے نا ذات جس نے دی ہے. جس طریقے سے وہ ذات جس نے آپ کو اس لیپ ٹاپ کو اٹھانے کی طاقت دی ہے، وہی ذات ہے جو وہ طاقت بھی آپ کو دے سکتی ہے جو آپ کے وہم گمان میں بھی نہ آ سکے. قدرت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا. پر یہ تفریق کرنا، یہ مثلاً کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، یہ انسان کی قدرت سے ہوگا، یہ توحید کے خلاف ہے. چاہے جناب ایک بیگ کو اٹھانا یا تخت بلقیس کو لانا، دونوں کی قدرت کا محور اور مرکز کون ہے؟ پروردگار کی ذات ہے. یہ تین صورتیں قرآنی تعلیمات کے مطابق کاملاً صحیح ہے، ان میں کوئی شرک وغیرہ کی کوئی چیز ہو نہیں پائی جاتی ہے. پس پہلی صورت کیا تھی؟ ایک زندہ ہے، اس سے روزمرہ امور کے بارے میں آپ مدد مانگتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے؟ اس سے آپ طلب دعا کرتے ہیں، استغفار کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی امور آخرت کے امور کے بارے میں. یہ بھی تیسری صورت ہے زندہ ہے، اس سے خارق العادہ چیزیں کا تقاضا کرتے ہیں، آپ موضوع کے ذریعے سے کام اس سے لینا چاہتے ہیں، آپ اس سے جناب کرامت کے ذریعے سے مدد لینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ آ جائیں جو چوتھی اور پانچویں صورت ہے. شخصیت اس وقت نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں. ذوات قدسیہ چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں. امام زمانہ ہمارے زندہ ہیں، لیکن ابھی ہم ان کو، ہمارے اندر شناخت نہیں ہے کہ یہ ہمارے مولا آقا یہی ہیں. تو اس صورت میں ان سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ یہ جو میت کا ہے، میت کا اس اصطلاح میں وہ بھی آ سکتے ہیں جو غائب ہیں. یعنی اس طرح کہ میت کیا ہے؟ ظاہری زندگی سے غائب ہو چکا ہے، لیکن خدا کیا غائب نہیں ہے. غور کیجیے گا، ہمارے نزدیک ہماری آنکھوں سے اوجل، اللہ کے نزدیک سے اوجل سسٹم ہی نہیں ہے. وہاں کوئی چیز غائب ہو نہیں ہے. خدا کے نزدیک ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حاضر ہیں. ہماری نسبت کیا ہیں؟ غائب ہیں. پہلی صورت کیا جناب علی؟ آپ جناب علی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ استغفر لنا انا کنا خاطئین، آپ ہمارے لیے توبہ استغفار کیجیے، ہم گناہ گار ہیں، ہم غلطی کر چکے ہیں، ہم نادم ہیں. خوب یہ تو بھئی دنیا سے جا چکا ہے، ٹھیک ہے ایسے. اس سے پانچویں صورت اس سے زیادہ خطرناک ہے. پہلی چوتھی صورت میں کم از کم اتنا آپ کر سکتے تھے کہ آپ دعا کیجئے خدا کی بارگاہ میں. اور ہمارے برادران کہتے ہیں کہ آپ خدا کی، آپ نزدیک ہیں یا وہ نزدیک ہے؟ آپ زندہ ہیں، خدا ہر کسی کے نزدیک ہے. آپ نزدیک ہوتے ہوئے اس کے سہارا لے رہے ہیں جو قبر میں ہے. یہ پانچویں صورت اس سے خطرناک ہے. آپ جناب علی ہزاروں کلومیٹر دور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد.
نجف میں تو ہے نہیں کہ آپ مولا کی، یہاں پہ بھی آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ جو ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہماری یہ مشکل، نہیں کہتے ہیں یا علی مدد، آپ مدد کیجئے۔ یہ 5ویں صورت تیسری صورت کی بالکل نزدیک ہے۔ تیسری صورت میں بھی ہم نے کیا کہتے ہیں، زندہ ہے، اس سے خارق العادہ چیز کا آپ تقاضا کرتے ہیں کرامت کے ذریعے سے۔ 5ویں میں بھی آپ ڈائریکٹ اس سے مانگ رہے ہیں، تیسری میں ڈائریکٹ مانگتے تھے، 5ویں میں بھی ڈائریکٹ مانگتے ہیں، واسطہ نہیں کرا دیتے ہیں کہ آپ دعا کریں، دعا کا مرحلہ نہیں ہے۔ خوب یہ کیسے؟ ابھی اس مسئلے کو اگر سمجھنا چاہیں تو 4 چیزیں آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، پہلے کم از کم 2 مسئلے پہلے سے کلیئر۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان مر چکا ہے، اس سے انسان کی موت سے کیا مراد ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، وفات پا گیا ہے، انسان کیا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس موت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آیا ہمارا عالم ارواح میں موجود شخصیات سے رابطہ ممکن بھی ہے یا رابطہ ممکن نہیں ہے؟ خوب ٹھیک ہے، وہ زندہ ہو گئے، وہ زندہ خدا کے نزدیک صحیح زندہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا خوب زندہ ہونا تو کافی نہیں ہے نا، وہ زندہ ہے، لیکن میرا ان سے ارتباط ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ مہم ہے۔ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آیا میرا ان سے ارتباط ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تیسری صورت کیا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ آیا انسان کی حقیقت اس کا یہی ظاہری جسم ہے یا انسان کی حقیقت کچھ اور چیز ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتی ہے؟ یہ مہم ہے چیز۔ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کا جسم کہاں پر ہوتا ہے؟ اسی جگہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوئے تھے، لیکن آپ کی روح کہاں ہوتی ہے؟ یہ جو آپ خواب کا جو سلسلہ ہے آپ کا کہاں کہاں جا رہے تھے، یہ فقط خیال نہیں ہوتے ہیں، روح کی ایک سیر ہوتی ہے، درست ہے؟ روح کہاں سے کہاں، آپ یہاں پہ ویسے تو آپ گھر میں نہیں ہوتے ہیں، ابھی آپ سو رہے تھے، جانا چاہتے ہیں پاکستان، کیسے جائیں گے؟ جانا چاہتے ہیں فلسطین پہ، پہنچ گئے فلسطین، کیسے پہنچ گئے بھائی؟ آپ کو تو جس میں آتا ہر ادھر ہی تھا بھائی۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ روح ہے۔ چوتھی یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی، کیا ہمارے پاس ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہو جناب علی کہ علماء نے پاکیزہ ہستیوں سے ارتباط کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اصحاب نے، تابعین نے، مسلمانوں نے ان جو ہے فوت شدہ نیک سیرت افراد سے ارتباط کیا، ان سے مانگا ہے؟ آئے ہمارے پاس ایسے کوئی قوانین شواہد موجود ہیں؟ یہ شواہد موجود نہیں۔ جب 4 مسئلوں کو حل کر لیں گے تو خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ کسی ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کی خدمت میں یہ کہہ سکتے ہیں جناب علی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس سے ڈائریکٹ مانگ۔ لیکن یہ 4 مسئلے کلیئر ہونے چاہیے کہ موت کی تفسیر کیا ہے قرآن کی نگاہ میں، 2 انسان کی حقیقت کیا ہے، تیسری یہ ہے کہ آیا میرا عالم ارواح میں ارواح سے ارتباط ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ شخصیت پہنچ چکی ہے، خدا کے پاس ہے، میرا اور اس کا ارتباط کٹ اپ ہو چکا ہے، یا میرا ان سے ارتباط ممکن ہے۔ ایک اصلی جیسے ٹیلی فون ملاتے ہیں بھی، کہتے ہیں یہ فون بزی جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اب بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جیسی کال صاف ہوگی تو فوراً آپ کی کال مل جائے گی نا بھائی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخصیت جا چکی ہے دنیا سے اور اس کا ارتباط ممکن ہو؟ پھر ہم احادیث کا سہارا لیں گے، ان احادیث کا جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ماننے والے، ان کے اصحاب، ان کے بعد دوسرے مسلمانوں نے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر ان پاکیزہ ہستیوں سے انہیں استغاثہ بھی کیا ہے، توسل بھی کیا ہے اور استعانت بھی کی ہے۔ یہ قرآن نگاہ سے ہم بیان کریں گے، جس سے ہماری وہ جو بات کلیئر ہو جائے گی قرآن کی نگاہ میں استغاثے کی شرعی حیثیت تو کیا ہے۔ استغاثہ کہیں استعانت ایک ہی ہے، استعانت بھی 5 ہم نے صورتیں بتائیں، 3 صورتوں میں ہم نے کہا قرآنی تعلیمات کے خلاف یہ نہیں ہے، نہ صرف شرک نہیں ہے بلکہ اگر حقیقت دیکھا جائے عین توحید ہے۔ اور آخری جملہ جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے استغاثے کے بارے میں، استغاثے میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ پروردگار کی عنایت اور قدرت سے استفادہ کرنا، یہ ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رہے، یہ اس کو ہم استغاثہ بولتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کسی ڈاکٹر سے آپ اس کے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اور جہاں پہ بھی ہے پاکیزہ ہستی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اس طاقت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔